السلام علیکم۔ علماء کرام کی زندگیاں معاشی لحاظ سے اس وقت ان ممالک میں جہاں علماء کی، علم دین کی، مدارس کی سرپرستی سرکاری سطح پہ نہیں ہو رہی ہے، وہاں بہت سارے مسائل ہیں۔ علماء کرام ظاہر ہے وہ بھی انسان ہیں اور ان کی بھی معاشی ضرورتیں ہیں، تو جو لوگ علم دین کی خدمت کے لیے سامنے آتے ہیں ان کے سامنے معاش کا مسئلہ ایک بہت چیلنجنگ مسئلہ بن کر سامنے آتا ہے۔ ہم نے اپنے اساتذہ، ساتھیوں اور شاگردوں کے ایک بڑے گروہ کو، بہت سارے افراد کو دیکھا ہے کہ وہ بہت ہی نیک جذبے کے ساتھ، بہت ہی حوصلہ مندی کے ساتھ اس میدان میں آئے۔ انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو بنانے کے لیے بڑی محنت کی اور انہوں نے دینی علوم میں بہت درک حاصل کیا، اور پھر جب وہ میدان میں آئے تو کافی دنوں تک انہوں نے خدمت کی، لیکن جو جو ان کی معاشی ضرورتیں بڑھتی رہیں ویسے ویسے ان کو پریشانیاں آئیں، اور میں نے بہت سارے جید علماء کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ ان معاشی مسائل کے سامنے ڈٹ نہیں پائے، اور انہوں نے جو سلسلہ شروع کیا تھا برسوں پہلے علم دین کی اشاعت کا، تدریس کا، امامت کا، خطابت کا، وہ سلسلہ ان کو چھوڑنا پڑا۔ ایسے میں ضروری ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو علم دین کی خدمت کرنے کے جذبے کے ساتھ اس میدان میں آ رہے ہیں وہ کچھ احتیاطی تدابیر شروع سے کریں۔ ابھی چند دنوں پہلے میں نے ایک بڑے ادارے کے معروف عالم دین کے ایک صاحبزادے کا ایک تحریر پڑھا۔ اس تحریر میں انہوں نے اپنے مصارف زندگی کا ذکر کیا ہے، اور ان کے مطابق ان کی زندگی معاشی طور پر 3 خانوں میں بٹا ہوا ہے۔ یہ کہیے کہ ان کی زندگی، وہ ان کے اپنی ڈیلی روٹین میں وہ 3 طرح کے کام کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ تدریس کا کام کر رہے ہیں، دوسرا یہ کہ ان کا ایک کاروبار ہے کتابوں کا، اور تیسرا یہ کہ وہ ایک ہنر سے بھی آراستہ ہیں، وہ پرنٹنگ اور ٹائپنگ اور ڈیزائننگ کے ہنر سے واقف ہیں۔ تو بحسن خوبی وہ یہ تینوں کام کر رہے ہیں، اور اگر کوئی اس طرح کے انتظامات ابتدا سے کرتا ہے تو مجھے امید ہے کہ یہ لوگ تا دم آخری پوری زندگی دینی خدمات سے خود کو وابستہ کر سکتے ہیں، اور مختلف ذرائع آمدنی ہونے کی وجہ سے عین ممکن ہے کہ وہ پریشان نہ ہو، اور انہیں آخر میں دینی خدمات کو چھوڑ کر اپنے معاش کو سدھارنے کے لیے آگے نہ آنا پڑے۔ تو اس لیے وہ لوگ جو ابھی اس میدان میں نئے ہیں ان سے میری درخواست ہے، ان سے میری اپیل ہے، میں ان کے خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ جب آپ اپنے لائحہ عمل کو طے کر رہے ہوں، جب آپ اپنے سامنے کوئی ہدف بنا رہے ہوں، اپنے معاش کے لیے کسی راہ کا انتخاب کر رہے ہوں، تو سوچ سمجھ کر اس کا انتخاب کیجئے۔ اگر آپ تدریس کے لائن میں جاتے ہوں اور محض تدریس آپ کا ذریعہ آمدنی ہے تو ایسے صورت میں آپ کے لیے ضروری ہے کہ ایک آدھ اور کچھ اس طرح کے چیزوں کو ایڈ کریں تاکہ آپ کو بالآخر پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ میں آپ کا دوست نوشاد عابدین۔